نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسے کہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تعارف حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کا ہم چوتھا سبق، جس میں ہم قرب زمانہ بعثت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے والی تھی، آغاز نبوت تھا، اس سے پہلے یا اس وقت کے واقعات ہم دیکھیں گے، آپ کو کس طریقے سے نبوت ملی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یعنی بعثت سے 7 برس پہلے ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ روشنی نظر آتی تھی تو آپ خوش ہوا کرتے تھے. اس میں نہ کوئی آواز تھی نہ کوئی صورت ہوتی تھی. جیسے جیسے آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا، آپ کے مزاج میں خلوت آ جاتی تھی، یعنی آپ کو خلوت کی عادت پڑ جاتی تھی، آپ اکیلا رہنا پسند کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے کئی کوس پر سنسان جگہ چلے جاتے تھے، جو کہ کوہ ہیرا یا غار ہیرا یا جبل نور. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت گزارتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، اور جب پانی اور ستو ختم ہو جاتا تھا تو وہیں رہتے تھے، اور جب یہ ختم ہو جاتا تو اپنے شہر واپس آ جایا کرتے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب نظر آنے لگے، اور وہ خواب بھی سچے ہوتے تھے، یعنی جو کچھ رات کو خواب میں دیکھتے تھے ویسے ہی دن میں ہوتا تھا. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوئی تو اس وقت اللہ کے حکم سے نبوت لے کر روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے. روح نے کہا، محمد بشارت قبول فرمائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ فوراً گھبرا گئے. آپ گھر لوٹ آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کپڑا ڈال دو، یعنی میری طبیعت میں جو ہے وہ سکون نہیں ہے. لیکن جب طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں ایسے واقعات دیکھ کر آیا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے، یعنی کچھ گھبرا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جو کہ ایک بہترین خاتون تھی، بہترین بیوی تھی، اور پریشانی کے وقت اپنے شوہر کو سکون دینے والی زوجہ تھیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب شوہر پریشان ہو تو بیوی اس کی پریشانی کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت سمجھایا اور کہا کہ نہیں، آپ تو بہت مہمان نواز ہیں، آپ تو سب سے ہمدردی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اللہ آپ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. یعنی بیوی کے تھوڑے سے الفاظ تسلی سے شوہر کو جو تھا وہ اطمینان ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اطمینان قلب کے لیے اپنے جو ایک چچیرے بھائی تھے، چچا زاد تھے، ورقہ بن نوفل، جو کہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے عالم تھے، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں. جب تمام واقعہ ورقہ بن نوفل نے سنا تو انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ ہاں، اس دنیا میں جس کسی نے دین کا کام کیا یا اس طرح کی تعلیم پھیلائی، شروع میں اس کے ساتھ عداوت کی جاتی ہے. بہرحال اس واقعے کے بعد کچھ دنوں بعد پھر فرشتہ آیا، فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امی تھے. امی کا مطلب ماں کے پیٹ سے جو پڑا ہوا ہو، یعنی جسے کچھ لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، نہ آپ کو لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم دیا جو ساری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، ہر قوم، ہر نسل اور ہر شخص کے لیے واجب العمل ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات جو تھیں وہ پڑھ کر سنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل نے آپ کو پڑھوائیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پر آہستہ آہستہ وحی نازل ہوتی رہی اور نبوت کا سلسلہ جاری رہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی وحی جو تھی وہ کس کے بارے میں آئی؟ اقرا، پڑھ. پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا، پڑھ. کیا پڑھ؟ بسم ربک الذی، اللہ کے نام سے پڑھ، یعنی دین کا علم. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دو گے، یوم قیامت
آخرت میں ہلنے نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں سے ہلنے نہیں دوں گا، بہت سخت بات ہے، ہلنے نہیں دوں گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دو۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، جو علم حاصل کیا تھا کتنا عمل کیا؟ ایک یہ بھی ہے، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا؟ تو یہ بات علم کی ہوتی ہے تو یہ ایک سوال ہے۔ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم یسألک علما نافعا، اللہ ایسا علم ہو جو نفع بخش ہو۔ آج ہم علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ ایم بی اے، بی بی اے، پی ایچ ڈی، کیوں؟ ڈگری ہوگی، لاکھوں کمائیں گے، ہمارا یہ مقصد ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بھاری ہوگی۔ جب ناپا جائے گا، تولا جائے گا آخرت میں ترازو میں، تو علماء کے قلم کی سیاہی بھاری ہوگی۔ دین کا علم اتنا اہم ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک جگہ لوگ جو تھے وہ کچھ عبادت کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، اور وہیں پہ دوسری جگہ لوگ جو تھے وہ دین کا علم کچھ حاصل کر رہے تھے، سیکھ سکھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، وہ مجلس جہاں پہ علم کی باتیں ہو رہی تھیں اس کو پسند کیا۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو۔ یہ کیا؟ جنت کے باغ کیا؟ پھل کیا؟ اس کا مطلب جب دین کی محفلوں کے پاس سے گزرو تو کچھ سنا لیا کرو، حدیثیں سن لیا کرو، یہ جنت کے پھل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک عالم کی فضیلت 1000 عابدوں سے زیادہ ہے، یعنی ایک طرف ایک عالم ہے اور ایک طرف 1000 عبادت گزار ہیں۔ جو عبادت گزار ہیں وہ تو اپنے لیے عبادت کر رہے ہیں، اس میں تو ان کا فائدہ ہے، لیکن عالم دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آج ہم اپنا یہ لیکچر مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرما، ایسا علم جو ہم دوسروں کو دے سکیں، اور ایسا علم جو ہمارے عمل میں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لحد تک، یعنی کہ اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم کیسے سیکھیں گے؟ جب ہم پیسہ کمانے کے لیے ہر عمر میں کوئی کورسز کر سکتے ہیں تو کیا ہم دین کا علم نہیں سیکھ سکتے؟ اور ہم نے یہ بھی حدیث پڑھی ہے کہ قبر میں ایک خوبصورت فرشتہ انسانی صورت میں ہوگا، تو ہم پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں وہ قرآن ہوں جسے تم خوبصورتی سے پڑھتے تھے۔ تو کیا ہم اس عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ نہیں سکتے؟ ہم دین کا علم سیکھ نہیں سکتے؟ ہم اپنے بچوں کو تو صبح سے رات تک دنیا کا علم سکھاتے ہیں، کمرے بند کر دیتے ہیں، جانا آنا بند کر دیتے ہیں، ملاقاتیں ختم کر دیتے ہیں، میرے بچے کے امتحان ہے، تو آخرت کے امتحان کی کوئی تیاری نہیں۔ دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، کیا آخرت کی آگ کی کوئی تیاری نہیں؟ آخرت میں آگ سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور جب ہم سے یہ سوال ہو آخرت میں کہ کیا علم حاصل کیا، تو ہم سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔